افغان رجیم کے اشتعال انگیزی شہری آبادی کو نشانہ بنا دیا۔ باجوڑ میں سرحد پار سے حملہ، 4 بھائی شہید، 5 سالہ بچہ شدید زخمی۔ وزیر اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے جان بوجھ کر سرحد پار توپ خانے سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کی جانب سے ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ چاروں شہداء ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ بھائی تھے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا عالمی قوانین، بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ مقامی افراد نے افغان طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدام کی شدید مذمت اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ افغان طالبان رجیم معصوم شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے باعث افغان طالبان اور دہشت گرد شدید دباؤ اور مایوسی کا شکار ہیں۔ افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع کا وانا میں کامیاب حملے کا جھوٹا دعویٰ۔ وزارت اطلاعات کے مطابق وانا جنوبی وزیرستان پر افغان رجیم کا کامیاب حملے کا دعویٰ حقیقت کے منافی ہے۔ ایک سادہ نوعیت کا ڈرون سافٹ کل اقدامات سے تباہ کر دیا گیا۔ کسی بھی فوجی تنصیب یا انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ڈرون کے ملبے کی تصویر جاری کر دی گئی۔ آپریشن غضب للحق نے افغان طالبان رجیم کے بخیے ڈھیر دیے۔ پاک فوج کی کارروائیاں، افغان رجیم کے 684 کارندے ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کہتے ہیں کہ دشمنوں کی 252 چیک پوسٹیں تباہ کی گئیں، 144 پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ 299 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ۔ افغانستان میں 73 مقامات کو فضائی کارروائی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے واضح کر دیا کہ افغان حکام اور میڈیا کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پاکستان نے صرف دہشت گردی کی معاون تنصیبات اور کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ امن دشمنوں کا کام تمام، سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی ہلاک۔ ایس پی آر کے مطابق ہلاک خارجی بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ علاقے سے ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد بھارت کی پشت پناہی میں مذموم کوششوں میں مصروف ہیں، قوم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عزم استحکام وین کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ملک بھر سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے ہائی سپیڈ میزائل صہیونی ریاست پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسرائیل کے متعدد شہر دھماکے سے گونج اٹھے۔ صہیونی دارالحکومت تل ابیب میں عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی فوج کے شہر کے 6 مقامات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ حملوں میں فوجی انفراسٹرکچر متاثر، گاڑیاں جل کر خاکستر، سڑکوں پر گڑے پڑ گئے۔ حیفا اور ہولون میں بھی ایرانی میزائلز نے تباہی مچا دی۔ اسرائیلی پولیس ہیڈ کوارٹر اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن مرکز تباہ۔ ایران کے آپریشن وعد صادق 4 کے تحت حملوں کی 54ویں لہر، پہلی بار تیز رفتار سجیل میزائل کا استعمال۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل میں اہم فوجی اور انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے قرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی میزائل سے تل ابیب میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ کو نقصان۔ اسرائیلی میڈیا نے عمارت کے اندرونی حصے کی تصویر جاری کر دی۔ اسرائیل کو حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز کی کمی، اسرائیلی حکام نے امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ ایران کے میزائلوں سے سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈہ نشانے پر آ گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج کی جانب آنے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے سے ریڈار سسٹم کو نقصان۔ سعودی عرب کا 10 اور کویت کا 5 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے UAE میں بھی امریکی اڈوں پر حملے، الزفرہ، فجیرہ اور جعفر میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آتش زدگی۔ امریکہ نے عمان سے غیر ضروری عملے کو واپس بلا لیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری آبادی پر بمباری، دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسپیس ریسرچ سینٹر کی عمارت پر حملے سے آگ لگ گئی۔ اصفہان پر فضائی حملے میں 15 فیکٹری ملازم شہید۔ جنگ میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1450 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے آذربائیجان صوبے میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 20 افراد گرفتار۔ حملوں سے اب تک 43,000 عمارتیں تباہ ہو چکی۔
تہران میں 10,000 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، 43 ایمرجنسی طبی مراکز، کھڑی 32 ایمبولینسیں اور 120 اسکول شامل۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں وحشیانہ بمباری، بچے سمیت 14 شہری شہید، 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان میں 850 افراد شہید، 2000 سے زائد زخمی۔ امریکہ نے طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والے 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا ایران اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا، ٹرمپ کے جنگ کو غیر قانونی ماننے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی افواج خلیجی ممالک کی سرزمین سے ہم پر حملے کر رہی ہیں، ہم صرف امریکی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی خلیج میں شہریوں پر حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کے حملے غاصب فوجی اڈوں تک محدود ہیں، ایرانی حملوں کو دوسرے ممالک پر حملہ نہ سمجھا جائے، عالمی برادری ذمہ دارانہ رویہ اپنائے۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے خبردار کر دیا، کہا ایپسٹین نیٹ ورک ایران پر الزام لگانے کے لیے نیا فالس فلیگ منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ 9/11 حملے جیسی سازش تیار کر کے ایران پر الزام لگایا جا سکتا ہے۔ ایران امریکی عوام کے خلاف جنگ نہیں لڑتا، ایسے کسی بھی دہشت گردانہ منصوبے کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کی اسرائیلی وزیر اعظم کو وارننگ، کہا اگر نیتن یاہو اب تک زندہ ہے تو تعاقب کریں گے، قتل یا فرار اسرائیل میں بحران کو ظاہر کرتا ہے، صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینس کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس ہیں۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے برطانیہ نے حامی بھر لی۔ برطانوی وزیر توانائی ایڈمیلی بین نے کہا کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے جدید آلات کے استعمال پر غور کیا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی مفاد میں ہے، مستقل بحالی کا بہترین حل جنگ بندی ہے، جنگ کس کے مفاد میں نہیں، اسے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ چینی سفارتخانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے، توانائی کی مسلسل فراہمی سب کی ذمہ داری ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ طیارہ بردار جہاز مشرقی بحیرہ روم میں ہے۔ اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی بدلتی صورتحال اور اشیاء خورنوش کی برآمدات پر جائزہ اجلاس۔ کہا ملکی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خورنوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی اشیاء خورنوش کی برآمد پر کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ اس وقت جنگ کے حالات ہیں، متحد رہنے کی ضرورت ہے، صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور فریال تارپور کی شرکت۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل حالات میں بھی عوام کو جتنا ممکن ہو سکے ریلیف دیا جائے، عوام کی خدمت کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ صدر مملکت کا وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار، کہا اپنے اچھے کاموں کے تسلسل کو جاری رکھیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جنگ کے حالات ہیں، ان حالات میں تمام سیاستدانوں کو ایک پیش پر ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کارکردگی سے خوش ہوں، مسائل کے باوجود سندھ کے وزیر اعلیٰ جس انداز میں صوبے کا مقدمہ لڑتے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، جلد کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مہنگائی کا نان سٹاپ حملہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 67 روپے 42 کا اضافہ، نئی قیمت 235 روپے 1 پیسے سے بڑھ کر 302 روپے 52 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل میں 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر۔ جیٹ فیول فی لیٹر 45 روپے 73 پیسے مہنگا، قیمت بڑھ کر 388 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر۔ ملک بھر میں جہازوں کے کرائے میں بڑے اضافے کا خدشہ، وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔
گورنر نہال ہاشمی کا گورنر ہاؤس سندھ کے آڈٹ کا اعلان، کہا عوام بھی اس بات پر نظر رکھیں کہ یہاں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اگر میں کوئی غلط کام کروں تو عوام اور میڈیا ضرور مجھ پر تنقید کریں، کراچی اور سندھ کے خلاف منفی بات نہیں ہونی چاہیے، کل سے مستحق افراد کے لیے گورنر ہاؤس میں سحری اور افطار کا انتظام ہوگا۔ مارچ میں برستے بادلوں کا مارچ، عوام کی عید بھی ٹھنڈی گزرے گی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گرج برس، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے آتی گرمی کو بریک لگ گئی۔ راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، متعدد مقامات پر بجلی کے تار اور درخت گر گئے۔ سید پور گاؤں میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور میں شالیمار ٹاؤن، ماں روڈ، فیروز پور روڈ، سمن آباد میں بارش۔ گلشن راوی، مزنگ، سبززار، اوان ٹاؤن، کریم بلاک میں رمجھم۔ درجہ حرارت میں کمی، موسم خوشگوار۔ اٹک، ننکانہ، شیخوپورہ، ملتان اور لیا میں بادل برسے۔ کوہاٹ اور گرد و نواح میں بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ سوابی اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ چھوٹی عید پر چھٹیوں کا چھوٹا پیکج، عید الفطر پر 2 چھٹیاں ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، وزیر اعظم نے 20 اور 21 مارچ کو عید الفطر کی عام تعطیلات کی منظوری دے دی۔ عید پر عید اسپیشل ٹرینوں کا شیڈول سامنے آ گیا۔ پاکستان ریلویز کا 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری ٹرین 17 مارچ کو کوئٹہ اور راولپنڈی کے درمیان چلے گی۔ تیسری عید اسپیشل ٹرین 17 مارچ کو کراچی سے پشاور کا رخ کرے گی۔ چوتھی ٹرین 18 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔